بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایس ٹی این نیوز رحیم یار خان، اور اس میں ہمارا پروگرام، جس طرح کہ آپ بہت سے پروگرام دیکھ چکے ہیں، ہمارا اوپن فورم رمضان الکریم کے حوالے سے ہماری نشریات آج کی بھی اسی سلسلے کی کڑی ہوگی اور اسے ہم جاری رکھیں گے۔ آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیوز میں بہت ہی خاص، بہت ہی خوبصورت شخصیت ہمارے درمیان، ہمارے مہمان موجود ہیں۔ جگر گوشہ محبوب الاولیاء صاحبزادہ پیر سید احمد بخاری قبلہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عطا فرمایا، اور ہم ان سے اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کو رمضان الکریم کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے۔ اور جس طرح آپ کا ایک تعلق جون سا ہے وہ تصوف سے، محبت سے اور ولایت سے آپ کا ایک سلسلہ اور مناسبت ہے، تو اس حوالے سے اور یہ رمضان الکریم کے حوالے سے بالخصوص آپ ہمیں کوئی پیغام دیجئے کہ ہمیں رمضان الکریم کو کس طرح سے اس کی اصل روح کے ساتھ ہمیں رمضان شریف گزارنا چاہیے اور اسے اپنے اوپر طاری کرنا چاہیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ آقا کریم کی ذات پاک اقدس پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، ایس ٹی این آر وائی کے چینل والوں کا، پروڈیوسر صاحب کا، اور خصوصی طور پر میزبان آپ کا، جنہوں نے مجھے اس پر نور رمضان مبارک کی جو برکتوں والے جو دن ہیں اس میں مجھے مدعو کیا، اور خاص طور پر چودھری شہباز صاحب کا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہانوں میں عزتیں عطا فرمائے۔ الہی آمین آمین۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزہ فرض کر دیا جس طرح پہلے لوگوں پر کیا گیا تھا، تو اسی طرح تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اب یہ تقوی، آپ پوچھیں گے تقوی مطلب، تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ پرہیزگاری، نیکی اور ہدایت کی راہ۔ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جب یہ انسان کے اندر اختیار ہو جاتا ہے نا، تو انسان کا گناہوں کی طرف سے جھجک جاتا ہے، وہ گناہوں کی طرف اس کا جانے کو دل نہیں کرتا، اور نیکیوں کی طرف اس کا دل تڑپتا ہے کہ میں نیکی اختیار کروں۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ آسان لفظوں میں اگر کہیں کہ تقوی کیا چیز ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو جو چیز پسند نہیں ہے اس سے بچنا، اسے ناپسند کرنا، اسے تقوی کہتے ہیں۔ واہ واہ، کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تقوی کے حوالے سے آپ نے فرمایا، اور بہت خوبصورت ڈیفینیشن آپ نے، بہت اختصار میں اور بہت ہی خوبصورت، کیا کہنے، لطف آ گیا۔ جو سلسلہ ہے طریقت کا اور ولایت کا، جو دین ہمارے بر صغیر میں بالخصوص آیا، وہ اولیاء کرام کی نسبت سے، ان کے توسل سے ہمیں ملا، تو یہ جو سارا سلسلہ ہے طریقت کا اور یہ جو سلسلہ ولایت ہے، اس کا اصل آغاز و منبع کہاں ہے؟ ولایت کا آغاز قیامت تک، میں تو اپنے نظریہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہر ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ کریم کی چوکھٹ کی خاک نہ چھانی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا، جب تک حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ کریم کے قدموں کی دھول کو اس نے اپنی آنکھوں کا سرما نہ بنایا۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ کیونکہ اگر ہم مفسرین کی احادیث وغیرہ پڑھیں نا، تو اس میں ہماری جو محبت ہے وہ سرشار ہو کے جھوم اٹھے گی کہ اگر قیامت والے دن جب پورا حساب ہو جائے گا نا، جب آپ کو ایک ڈگری مل جائے گی کہ آپ جنتی ہیں، تو پھر بھی جنت کے دروازے کے آگے آپ کو روک لیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں تو ڈکلیئر ہو گیا ہوں نا، میں جنت میں ہوں، میں جنت میں جا رہا ہوں، تو نہیں، پھر بھی ایک سوال رہتا ہے، تولا علی،
वाह بتاؤ دنیا میں علی سے محبت رکھتے تھے یا نہیں؟ کیا کیا نہیں کیا کیا اور یہ ولایت شروع ہی ادھر سے ہوتی ہے، بے شک حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ کریم سے. جیسے ایک واقعہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کی حضور آپ بھی ولی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ کریم بھی ولی، تو اس میں فرق کیا ہے؟ ہم، آپ نے کہا یہ بتاؤ آپ کیا کھاتے ہو؟ کہتا گندم. اور آپ کے جو گاؤں کا پنڈ کا جو چودھری ہے وہ کیا کھاتا ہے؟ ہم، وہ بھی گندم. ہم، تو فرق کیا ہے؟ کہتا جی اس کے گھر کی ہے اور ہم اس سے خرید کے لے کر کھاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا بس یہی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ کریم کے گھر کی ہے، ہم نے ان سے ولایت جو مانگی ہوئی ہے، ان کے خاک چھانی ہوئی ہے، ان کے قدموں کے صدقے ہمیں یہ اچھا اگر ہم مولا کائنات حضرت علی وجہ اللہ کریم کی شخصیت کو دیکھیں اور ایک حکمران کی حیثیت سے جو انہوں نے اپنی خلافت ظاہری میں جس طرح انہوں نے جو محبت اور جو یتیموں مسکینوں اور انسانیت کا جو خیال رکھا گیا ہے، کیا ہم اس کو آج فالو کر رہے ہیں اور بالخصوص اس ماہ رمضان میں؟ سب سے زیادہ رمضان میں یہ سوچیں کہ ہم نے دوسرے کو نوازنا ہے. واہ جتنا نوازیں گے نا یہ ساری کے نام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آسانیاں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اپنے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. تو آپ غریب کی چوکھٹ پہ پہنچیں اور آپ اس کو جو لنگر دیں نا جو آپ کے حصے کا ہے، اس سے ہی اس کا روزہ افطار ہو اور اس سے ہی اس کا سحری ہو، تو یقین کریں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس انسان کو بھی آپ کو اپنا محسن ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے آپ کو ثواب عطا کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ کریم کا یہی پیغام ہے، اہل بیت کا بھی یہی پیغام ہے. قرآن پاک میں کوئی ایک آیت مجھے دکھا دیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ جمع کرو. جی بالکل میرے رب نے یہی فرمایا ہے خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، خرچ تم خرچ کرو میں عطا کروں گا. بے شک ایسے پر یہ ہے آج کل کا یہ ایک خام خیال ہے، ہم کس دنیا میں گھوم رہے ہیں کہ ہم نا برے وقت کے لیے اکٹھا کرتے ہیں، پھر رب کی طرف سے وہ برا وقت آ جاتا ہے. اللہ توکل ہمارے اندر نہیں رہا، بالکل کیونکہ رب جب فرما رہا ہے کہ خرچ کرو جمع تو کرنا ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ میرے بندے نے جس طرح مجھ کو گمان کیا اس طرح ہی پایا. اس طرح بالکل اس طرح جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ہے کہ جو دولت مندی اور ثروت مندی ہے یہ سخاوت میں چھپی ہوئی ہے اور لوگ محنت میں محنت تلاش میں کر. ڈھونڈ رہے ہیں. بے شک بے شک بالکل بجا فرمایا. بے آپ شک. کی ایمان افروز گفتگو جن سی ہے اس سے مجھے بہت سیکھنے کو مل رہا ہے، ہم سب کو سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے. اور آپ سادات عظام ہیں، ہمیں تو بڑا شرف حاصل ہے کہ سادات کے ساتھ ہم اس وقت موجود ہیں. اچھا بخیر صاحب، قبلہ ایک تو جو ہمارے ہاں سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت وہ ہے رمضان الکریم میں ذخیرہ اندوزی، جی گراں فروشی، قیمتیں بڑھا دینا، ایک طوفان بدتمیزی، یعنی لوگوں کی پہنچ سے لوگوں کی استطاعت سے لقمے تک کو دور کر دینا. سر اس کے بارے میں ضرور کوئی پیغام دیجئے. حضرت معمر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح. کہ میرے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذخیرہ کرتا ہے وہ خطا کار ہے. ہم، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے. ہم، تو آج کل کے یہ جتنے بھی تاجر ہیں یا جتنے بھی کاروبار حضرات ہیں شاید یہ ان حدیثوں سے یا تو ہمارے جو ممبر پہ بیٹھے ہیں مولانا علامہ یا پروفیسر ہیں یا عالم دین ہیں، یا تو انہوں نے تربیت نہیں کی، یا پھر میرے رب نے جو فرمایا ہے کہ میں اگر قرآن پاک میں جسے گمراہ کر دوں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ اور جسے میں ہدایت دے دوں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. تو آج کل کے حالات انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے الہی یہ ذخیرہ اندوزی سے. کیونکہ ایک اور حدیث مبارکہ ادھر میں ضرور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص مسلمانوں کے خلاف ذخیرہ غذائی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غربت افلاس اور جزام کی بیماری مسلط کر دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ.
اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ الہی آمین، ہاں الہی آپ کا نوجوان نسل کو اس حوالے سے جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ جو سلسلہ ولایت ہے اور اہل بیت نبوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا پیغام جو ان سے آیا نوجوانوں کے حوالے سے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے، حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان لوگوں نے رمضان مبارک کو اور اپنی جو جوانیاں ہیں ان کو کس طریقے سے گزارا ہے تاکہ ہمارے نوجوان ان کے سامنے ایک آئیڈیل موجود ہونا چاہیے۔ اگر آپ ہسٹری پڑھ لیں تو اسی طرح ہی ہے، انہوں نے کوئی بھی ایک حدیث مبارکہ یا کوئی ایک واقعہ ہو کہ انہوں نے ذخیر کیا ہو، انہوں نے کوٹھیاں بنائی ہوں، انہوں نے جو ہم سے چھوٹا طبقہ ہو اس کا خیال نہ کیا ہو۔ نوجوان کو بھی اسی لیے اہل بیت کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، اگر ان کے بارے میں سٹڈی کریں وہ تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ اصل اسلام ہے کیا، کیونکہ اہل بیت سے ہی ہمیں اصل اسلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ جی بالکل۔ تو نوجوان کو یہی سبق ہے کہ جو رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ وہ نوازے، ایک دوسرے کو دیکھے اور چپکے سے پہنچ جائے، سبحان اللہ، چپکے سے پہنچ جائیں، اسے پتہ بھی نہ ہو، واہ واہ، اور اسے یعنی کہ یہ بھی ایک عطا ہے نا۔ دیکھیں کہ دنیا یا عوام یا کچھ لوگ ان کے پاس بڑا کچھ ہے، پر جب تک رب کی عطا نہ ہو نا وہ رب کی راہ میں دے نہیں سکتے۔ توفیق کی بات ہے یہ ساری۔ بے شک۔ یہی میرا پیغام ہے کہ آپ اپنے ارد گرد جتنے بھی احباب ہیں جو مستحق ہیں، یتیم ہیں، اور اس میں یہ نہ دیکھیے گا کہ وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، واہ، یہ چیزیں بالکل نہیں۔ یہ نہیں۔ ہاں جی، کیونکہ یہ اس چیز میں کوئی فوقیت نہیں ہے، نہ ہی میرے رب نے کسی جگہ اس طرح فرمایا ہے۔ بالکل ایسا۔ ٹھیک ہے نا، جو مستحق ہے اسے رمضان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان میں تو اسی طرح ہے نا کہ 1 گنا نہیں، میں 70 گنا دوں گا۔ بے شک۔ تو آپ سخاوت میں سب کچھ ہے، جیسے آپ نے ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ کریم کا کول نوٹ کیا ہے، جی جی، اسی طرح مجھے حضرت واصف علی واصف کا ایک کول یاد آ گیا کہ سخی کبھی امیر نہیں ہو سکتا واہ، اور امیر کبھی سخی نہیں ہو سکتا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا شاہ صاحب، جو ہمارا آج کل ایک عجیب روایت ہے، یہ جو سلسلہ چلا ہوا ہے، اس میں دعا کی اہمیت بہت کم ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، لوگ کوشش کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ آپ فرمائیے گا دعا کی کیا اہمیت ہے عبادات میں، اور ظاہر ہے یہ دعا کا مہینہ ہے۔ دیکھیں جی، دعا تو جو عبادت کا مغز ہے، ہاں، ٹھیک ہے نا جی، ہم جتنی عبادت کرتے ہیں نا، اور جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں، جو ہم نے رب سے گفتگو کرنی ہے وہ ہم ایسے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز کو برداشت کرتا ہے، تکبر برداشت نہیں، سبحان اللہ، سبحان تکبر برداشت نہیں کرتا ہے۔ اللہ۔ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان علی شان ہے کہ کوئی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، میری شفاعت اور رب کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ اسی طرح ایک میں واقعہ حضرت معصوم علیہ السلام نوٹ کرتے ہیں کہ 2 شخص مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ایک فاسق ہے، ایک عابد ہے، اور جب وہ فاسق اور عابد عبادت کر کے واپس لوٹتے ہیں نا، فاسق جو تھا وہ عابد بن چکا تھا اور جو عابد تھا وہ فاسق بن چکا۔ تو پوچھا گیا حضور یہ کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جو عابد تھا نا وہ اس فاسق کو دیکھ رہا تھا اور بڑا غرور سے کہہ رہا تھا یہ تو آج آیا ہے، میں تو ہر روز آتا ہوں، میں تو 5 وقت آتا ہوں، میرے ماتھے پہ محراب بھی ہیں، میں نے حج بھی کیا ہوا ہے۔ تو اسے اپنے اعمال پہ غرور آیا، اور وہ جو فاسق تھا نا وہ قیام میں کھڑا ہے اور وہ رو رہا ہے، شرمندہ ہے، یا اللہ میری آج کا سجدہ قبول کر لے، میں بڑا گناہ گار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو شرمندگی والے آنسو بڑے پسند ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو رب نے اس عابد کے سارے گناہ ضائع اور سارے نیک جو عمل کیے تھے اسے ضائع کر دیا، اور جو وہ فاسق تھا نا اس کے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دی۔ اس لیے تو اسی طرح میرے بابا جان محبوب الاولیاء صاحبزادہ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے تھے کہ بیٹا اگر عالم اسلام کی نیکیاں بھی تمہارے دامن میں آ جائیں نا، کبھی خوف خدا نہیں چھوڑنا،
اور اگر عالم اسلام کے گناہ بھی تمہارے دامن میں آ جائیں تو کبھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یہ دونوں چیزیں ہم نے برابر لے کے، مومن وہی ہے جو دونوں چیزوں کو برابر لے کے چلتا ہے. تو دعا تو ہمارے لیے بہت یہ قیمتی، جو ہم نے عبادت کرنی ہے اس کا ہمیں صلہ اسی دعا میں ملنا ہے. سر ہمیں تو مسلسل حالت دعا میں رہنے کا حکم ہے نا، کہ ہم ہر وقت کنیکٹ رہیں اللہ سے، اس ذات باری تعالیٰ سے. ہم ہر وقت ہمارے دل میں ویوز اور وائبس جو سی ہیں وہ دعا کی چلتی رہنی چاہیے. بالکل بالکل. ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کی طرح اللہ سے مانگیں گے نا، یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دے. وہ تو دیکھیں ہم ساری زندگی ایک ماں کا پیار نہیں بھولتے، اللہ، اور اللہ تعالیٰ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. واہ. ہم ضد کر کے اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتے ہیں. رب سے بھی تو اسی طرح مانگنا چاہیے نا. کیا کہنا، ضد کرے میرا رب عطا کرے گا. بے شک بے شک. اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے نماز قیام کرو، قائم کرو. مطلب یہ نہیں کہا کہ پڑھو، قائم کرو. قائم کا مطلب کیا ہے؟ میرے خیال سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت جو نماز پڑھتا ہے اس نے قائم کر لی. نہیں، قائم کا مطلب یہ کہ آپ نے جب فجر کی نماز کی طرف جانا ہے، جب آپ جاتے ہیں آپ کا جسم پاک ہوتا ہے، آپ کے کپڑے پاک ہوتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں، جہاں آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے. تو پھر آپ نے کرنا ہے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کی. اس دوران کیا آپ نے کوئی شراب پی، آپ نے کسی کے لیے کوئی غیبت، آپ نے کوئی جھوٹ بولا ہو، آپ نے کوئی گناہ کیا ہو نماز کے دوران؟ نہیں کیا. تو جو فجر سے لے کے مغرب تک آپ نے اسی حالت میں رہنا ہے، اس کو کہتے ہیں قیام. آپ کی فجر ظہر تک رہی، پھر ظہر آپ نے ویسے پڑھی، پھر عصر تک ویسے ہی رہنا ہے. کیا کہنا، پاک رہنا ہے گناہوں سے، ان چیزوں سے، پھر عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء. اسے کہتے ہیں قائم کرنا. یعنی دونوں نمازوں کے درمیان میں ہم اگر گناہ سے بچ گئے تو ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہماری پچھلی نماز قبول ہو گئی. سبحان اللہ. سر یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ کریم کا قول ہے. جی بالکل ایسے. آپ سے کسی نے سوال کیا نا کہ سرکار نماز ہماری کس طرح پتہ چلے گا کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آپ نے کہا کہ نماز سے پہلے کا زندگی دیکھ لینا، نماز پڑھ کے زندگی دیکھ لینا. اگر اس میں کچھ چینجنگ آئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر ویسے ہی ہے تو سمجھ لیں آپ کی نماز قبول نہیں. سبحان اللہ سر، سبحان اللہ. شاہ صاحب کیا کہنے، کیا خوبصورت گفتگو آپ نے گفتگو فرمائی، اور ہمارے دلوں کو اور ان ساعتوں کو مزید معطر فرمایا، مزید شفق بار فرمایا. آپ کی آمد کا، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ معزز ناظرین موجود تھے پیر سید احمد بخاری صاحب، جن کی آپ نے بہت ہی خوبصورت اور ایمان افروز گفتگو سنی. اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ تمام حضرات، بالخصوص ہماری جو نوجوان نسل ہے، یوتھ جتنی بھی ہے، بچیاں ہوں بچے ہوں، سب انہیں آج کے اس پروگرام سے خصوصی ایک محبت کا پیغام لینا چاہیے، جو بلا تفریق کسی مذہب کے، کسی مسلک کی تفریق کے بغیر ایک محبت کا پیغام ہے جو ایک دوسرے تک پہنچائیے. اور مجھے بہت امید ہے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ اس طرف بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. آپ لوگوں نے وقت دیا ہمارے STN نیوز کو، ہمارا پروگرام دیکھا، آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اپنے ہوسٹ نعمان صادق کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، بہت سی محبتیں اور بہت سی آسانیاں تقسیم کیجیے گا. فی امان اللہ.